لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، جو جانور اس نے مارا اس کے ہم پلہ ایک جانور سے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا. جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یہ نذرانِ کعبہ پہنچایا جائے گا اور گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اس کے باقاعدہ روزے رکھنے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں. جو کچھ ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. یہاں پہ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو مومن کی روحانی ترقی ہے نا، اس کا ایک انتہائی مقام ہے اللہ کے ہاں پہ، اور بندے کی خصوصی محبت جب اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور پاک باز ہوتا ہے، اہل ایمان ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے اور احسان کی روش اختیار کرنے والا ہوتا ہے، تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ احسان کی روش کی لیول پہ پہنچنے والے شخص بڑی ہی کم ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا اور پکڑا جائے نا. اور جو شخص کینہ پرور ہوتا ہے نا، امتحان ہوگا، اب یہاں پہ تمہارا امتحان ہوگا، سامنے تمہارے جانور آئے گا، لیکن کیا ہے، حرام جو ہے نا، جو احرام میں جائز نہیں ہوگا. اس لیے تم سائڈ پہ ہو جاؤ، اور حالت احرام میں شکار کا بھی کفارہ وہی کر دیا گیا، روزے رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. اور جو شکار کی تعریف میں آتا ہے، اور دیکھو دوبارہ یہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، بار بار اس کو تم نے نہیں کرنا. یہاں پہ جو ایک بات شکار، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے دریافت کیا محرم کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے؟ فرمایا بحالت احرام کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بچھو، چوہا، کوا، چیل اور کتا. حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے، ان 5 کا ذکر ابن جوزی نے لکھا. قلب سے مراد درندہ قلب کا اطلاق تمام درندہ جانوروں پر ہوتا ہے کہ اگر وہ حملہ کرے تو اپنے آپ کو اس سے انسان بچا سکتا ہے نا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جان بوجھ کر شکار کر کر قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لیکن یہ ہے کہ اگر سامنے آ جائے درندہ تو اس کو پھر مارا جا سکتا ہے نا. تو کس قسم کی مثل واجب ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف کے نزدیک قربانی کا جانور قیمت میں شکار کے برابر ہونا چاہیے. اور کفارہ کی صورتیں بھی پیچھے بھی ہم نے دیکھی، اور تینوں صورتیں ہمیں پتہ چل گئی، مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزے رکھنا اور شکار کے عوض قربانی کا جانور دینا. وہ جیسا جانور تھا ویسا ہی قربانی کا جانور نہ ملے تو طعام مسکین، اور ممکن ہو تو پھر یہ تینوں چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لینا. اور احرام میں دوبارہ غلطی نہ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور شکار کے گوشت کا احرام میں کھانا، ایک ایک لائن کے اوپر سورہ المائدہ میں حکم شریعت آ رہا ہے جس کو لاگو کرنے کا. اور یہی انسان کا دین ہے. دین از اے وے آف لائف، کوڈ آف لائف. عبادات کا نام نہیں ہے کہ ہم جی میری بڑی اچھی نمازیں، بڑے اچھے عمرے کرتی ہوں، بڑے اچھے حج کرتی ہوں، اور اس کے بعد میری پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشن نہیں. یہ ہے آج کل کے دور کی سب سے بڑی مشکل. اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے، ہمیں جو ہم احکامات شریعت سنے اپنے اوپر ایک ایک حکم کو لاگو کرنے والا بنا دے. مالک برکتیں عطا فرما، رحمت کا نزول کر دے، بخشش کر دے، معاف کر دے. جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئے ہمارے عقائد کی درستگی میں ہماری رہنمائی کر، اور اے مالک ہمیں اور ہماری اولادوں کو سواء سبیل کے راستے پہ چلا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ کا شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی ہمیں توفیق دی. سورہ المائدہ آیت نمبر 94 آن ورڈز. یہاں پہ جو ٹاپک اور تھیم یہاں پہ چل رہی ہے
پہلے ہم نے دیکھا کہ احرام میں شکار پکڑنے اور مارنے کا کفارہ. اس کے بعد سیکنڈلی ہم نے دیکھا کہ قربانی کی اقسام کیا ہے, اور اس میں پھر نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ قربانی کے جانور کا گوشت کس طرح سے اس کا اجماع امہ کا کہ 3 حصے ہونے چاہیے. جمہور کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے, ایک حصہ خود کھائے, ایک حصہ مسکینوں کو دے دیں اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں. امام ابو حنیفہ جواز کے قائل ہے کہ حرم کے فقراء یا بیرون حرم میں سب کو تقسیم کرنا جائز ہے. اور یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے مساکین, تو اس کے اندر ذبح کرنے کی شرط کہ بیرون حرم ذبح کریں تو کافی نہ ہوگا. اور یہاں پہ جو نیکسٹ سٹیپ میں آیت نمبر 95 آنورڈ آتی ہے آیت کہ نزول حکم سے پہلے کے جرم معاف ہے, اور جب آیت اور حکم کا نزول ہو گیا تو پھر دوبارہ یہ غلطی کا اعادہ نہ کیا جائے. اور احرام کے ساتھ دوبارہ غلطی کرنے پر حضرت ابن عباس کا جو رویہ ہوتا تھا, کہتے تھے کہ پہلا جرم ہے کہ آپ قربانی کرنے یا کھانا دینے یا زور سے رکھنے کا حکم دیتے. اگر وہ کہتا پہلے بھی مجھ سے ایسا جرم ہے تو آپ کوئی حکم نہ دیتے, اور آیت کے مطابق فرماتے اللہ تجھ سے انتقام لے گا, اور اس کی پشت اور سینے پر پردرد ضرب رساں کرتے. تو یہ کہ نیکسٹ جو آیت نمبر 96 میں حکم آ رہا ہے, تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال ہے, جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو, اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو, البتہ خشکی کا جانور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے شریعت کا وہ یہ کہ مچھلی کا شکار, حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مچھلی حلال ہے, اور دریا کا کھانا جو مچھلی پانی سے جدا ہو کر مر گئی اس نے نہیں پکڑی وہ بھی حلال ہے. فرمایا تمہارے فائدے کو رخصت دی ہے, پھر کوئی نہ سمجھے کہ حج کے طفیل سے حلال ہے. فرمایا سب مسافروں کے فائدے مچھلی کے اندر اگرچہ تالاب میں ہو یا باہر آ جائے اس کو حلال قرار دے دیا گیا نا. اور شکار کے گوشت کا احرام میں کھانا جو ہے اس کی جو ہے کس طرح سے ممانعت ہے. کسی کو غیر محرم نے شکار کیا اور آپ نے اس کو کھا لیا, حضرت علی نے انہیں کھایا. حضرت علی عثمان نے فرمایا باخدا میں نے خود شکار نہیں کیا تھا, نہ حکم دیا تھا, بلکہ ہمیں شکار ہوا مل گیا تو ہم نے کھا لیا. حسن روایت کرتے ہیں اگر محرم کے لیے شکار نہ کیا گیا بلکہ غیر محرم نے کسی دوسرے محرم کے لیے شکار کیا تو ایسے شکار کے گوشت کو حضرت عمر بن خطاب محرم کے لیے بھی حلال جانتے تھے. اور صحیح مسلم نے اس کو نقل کیا ہے کہ معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان کے بیان کرتے کہ ہم احرام کی حالت میں حضرت طلحہ بن عبید کے اللہ کے ساتھ تھے, اور حضرت طلحہ ایک پرندہ یعنی شکار کیا ہوا ہدیہ پیش کیا گیا, آج تک سو رہے تھے. میں نے سے بعض آدمیوں نے پوچھا اس کو کھا لیا جائے, بعض نے کھانے سے پرہیز کیا. طلحہ بیدار ہو تو آپ نے کھانے والوں کی موافقت کیا, فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکابی میں شکار کھایا تھا اور ہم نے کٹھے بیٹھ کے وہ شکار. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تھا احسان عبادت کی خوبی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے رب کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہے ہیں, اگر ایسا نہیں تو اتنا یقین تو ضرور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہے. اب یہاں پہ جو امام مالک اور موطا امام مالک میں عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں تو عبداللہ بن عامر نے فرمایا مکامل عرش میں عثمان بن عفان کو دیکھا, گرمی زیادہ تھی, احرام بندے تھے, چہرے کو چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے, اور کچھ دیر بعد شکار کا گوشت پیش کیا گیا. آپ نے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ کھاؤ اس کو نا. اور یہاں پہ وہ جو ہے نا تقویٰ ہاں ہونا, اگر دل کی کیفیت کسی چیز کو مانے تو استعمال کر لیں, اور ویری کلیئر کہ دریا اور سمندر ان ساری جگہ کو جو بھی کچھ پکڑا کھایا اس میں کوئی ایسا حرج نہیں اس کو استعمال کرنے میں. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا, اور ماہ حرم اور قربانی کے جانور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اللہ آسمانوں اور زمینوں کی سب کی خبر رکھنے والا وہ رب ہے, اور پھر اسے ہر چیز کا علم ہے, خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم فرمانے والا بھی ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, اگر تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا بس اللہ ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک کبھی یکساں نہیں ہو سکتے, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کیوں نہ کر دے. پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو, امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی. تقویٰ کرو, خوف خدا رکھو, حرمت کا احرام کا خیال رکھو. تو
یہاں پہ جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کی طرف ہماری توجہ کرا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ترقیاں ہو جاتی ہیں نا تو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی. مجھے ہمیشہ ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے کہ برٹش ایئر ویز میں نا ایک کپل بیٹھا ہوا تھا اور اس کپل نے نا ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ آپ میں نے وہاں پہ مسلم فوڈ لکھوایا تھا تو آپ نے مسلم فوڈ, اس نے کہا جی ہمارے پاس تو مینشن نہیں ہے مسلم فوڈ, آپ ویجیٹیرین لے لیں, آپ انڈین لے لیں, آپ فلانی چیز لے لیں, آپ چاکلیٹ سے. وہ تو اصرار کرے اور کہے کہ ہم نے تو چکھنا بھی نہیں کوئی نان مسلم فوڈ, ہم نے تو مسلم فوڈ ہی لینا ہے, ہم نے تو لکھوایا ہوا تھا وہاں پہ نا. تو مطلب گھنٹہ ڈیڑھ اور اس کے بعد درمیان میں انہوں نے کہا کہ ہم فلائٹ پھر درمیان میں اتار لیتے ہیں نا. تو ان دا مین ٹائم پیچھے ایک کپل بیٹھا ہوا تھا جو انگریز تھا نا. تو انگریز کپل نے آ کے اس کو سمجھایا اور اس کو کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے, تم پوری فلائٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہو, اس طرح سے معاملہ ہے تو تم کھا لو. پھر انہوں نے اپنے ریلیجن کو ایکسپلین کیا اور اپنے ریلیجن کو ایکسپلین کر کے نا اور کہا کہ ہم اس طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا ہو اور پراپر ذبیحہ نہ کیا گیا ہو, ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کوئی بات نہیں, ہم کھانا کھاتے نہیں, ہمارے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کھانا نہیں کھایا پوری فلائٹ میں. جب فلائٹ لینڈ کی تو وہ جو دو لوگ تھے, کپل تھا, گورے انگریز تھے, وہ اسلام قبول کر چکے تھے, وہ اسلام سے اتنے امپریس ہو چکے تھے. کئی دفعہ انسان اپنے عمل کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ چلتا ہے کہ وہ اتنی زبردست تبلیغ کر جاتا ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ حرام کی جتنی مرضی بہتات اٹھتے اور تھوڑا سا کھا لیتے, پھر کیا حرج تھا. اور فلائٹ تھی, بیچ میں سے کوئی دکان اور شاپ بھی نہیں اویلیبل تھی, لیکن ایک تقوی اور اللہ کی ایگزسٹنس کا فیل ہو جانا نا, یہ اس معاملے کو سمجھ جانا بہت بڑی بات پہ آ جاتا ہے. اور پھر ایک انسان کے دل میں معیار لگ جائے کہ شرع کا کیا حکم ہے, شریعت کا کیا حکم ہے, پھر وہ تعین کر لے اور لگا لے کہ میں اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا, اور شک اور شبہ والی چیز کے تو قریب نہیں پھٹک سکتا نا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار لگیں, لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا, درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں کہ بڑے جرموں میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے متعلق چھیڑ چھاڑ کے سوال پوچھنا جو لوگوں پر حرام کی گئی ہوں, اور بار بار وہ چیزوں کو چھیڑ کے پوچھنا اور کھوج لگانے کی کوشش کرنا, اور بس بحث برائے بحث اور ذہنی عیاشی کے لیے ایسے سوال کرنا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس کے قریب نہ پھٹکو. لہٰذا یہ شریعت کا حکم آ رہا ہے کہ چپ کر جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ نے ٹوٹل کہتے ہیں 17 سوال کیے ہیں. جو سوال آتے ہیں نا, تم سے سوال کرتے ہیں, ان قرآن کا حصہ ان سوالوں کو بنا دیا ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں, اور وہ اتنا خوش ہوتے جب کوئی بدو آتا تھا کہ ان پڑھ آدمی آئے گا تو کوئی سوال پوچھے گا, ورنہ آگے جا کے تدریج کے ساتھ رسول اللہ موقع کی مناسبت سے خود ہی ایکسپلینیشن دے دیں گے اور سمجھا دیں گے شریعت کا حکم نا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے. آپ نے پہلو ٹرن کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ٹرن کیا اور پھر جواب نہ دیا, اور آپ نے پھر کہا کہ دیکھو بے جا سوال نہ کیا کرو. اگر میں کہہ دیتا ہاں فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا. کچھ چیزیں انسان اپنے اوپر خود, اب آپ دیکھیں یہ پیگ اور یہ خنزیر اور غیر اللہ کا نام اور یہ ذبیحہ نہ ہونا, یہ اتنی ان ہیلدی چیزیں کہ اگر میں آرٹیکل سنانے بیٹھوں کہ یہ جو تکبیر پڑھنا اور پورے بلڈ کو باڈی میں سے ڈرین کرنا, اس سے جراثیم ختم ہوتے ہیں, گندا بلڈ نکل جاتا ہے, اینیمل ہیلدی طریقے پہ آ جاتا ہے, اور جھٹکے کے ساتھ مارا ہوا جو ہے اس کو, وہ جو ڈیڈ اینیمل ہوتا ہے اس کے دل پہ ایک ضرب لگتی ہے اور وہ شوق کے ساتھ مرتا ہے, وہ مرا ہوا جانور کھانے کا حکم نہیں. وہ اٹ از این unhealthy thing for us, اس لیے اس کی ممانعت ہے. اور اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ دیکھو اب تم اس بارے میں سوال نہ کرنا. اور پگ بے شرم جانوروں میں سے, اور ایسا میٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو اسکن ڈیزیزز ہیں, اس کے ساتھ جو گند ہے, یہ اپنا گند خود کھا جاتا ہے. اور ایک جب بچے ہوتے ہیں تو ہر جانور ان بچوں کی لک آفٹر کرتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. یہ وہ ہے تو جو اپنے بچے بھی کھا جاتا ہے اور ان بچوں کو بھی چھوڑ کے آگے بھاگ جاتا ہے. اور پھر کہا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کی, نہ صاحبہ, نہ وسیلہ, نہ حام, مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں, ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ایسی وہمات کو مانے جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کی, آؤ پیغمبر کی طرف, وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقے کافی ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہی آج ہمارے حالات.
کیا یہ اسی باپ دادا کی تقلید کیے چلے جائیں گے جو نہ خود کچھ جانتے تھے کہ صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور پیچھے جو یہ جانوروں کا نام لے رہے ہیں نا، آج کل بھی پیرا دتا اور فلانا دتا اور کرما والا دی ہٹی اور یہ انہوں نے اگر ان جانوروں کے نام رکھے تو ہم نے انسانوں کے نام رکھے ہیں. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 مرتبہ بچے جن چکی اور آخری بار اس کے یہاں نر بچہ پیدا، اس کا کان چیر کر اسے چھوڑ دیا جاتا، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اسے حق تک جس کھیت پر چراگاہ پر جائے اور جو مرضی جس مرضی گھاٹ سے پانی پیے. پھر صاحبہ اونٹنی یا اونٹ کو کہتے ہیں جسے کسی منت کے پورا ہونے کے، کسی بیماری کے شفا پانے کے، خطرے سے بچ جانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. نیز جس اونٹنی نے 10 بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ جنی ہو تو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا. وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو خداؤں کے نام پر اس کو ذبح کیا، پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا، لیکن نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوں تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر کھلا چھوڑ دیا جاتا. اور ہام اس اونٹنی کے اس کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا، اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا. کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوتے تو اسے آزادی مل جاتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ہی عقیدے رکھے ہوئے تھے، اپنے ہی اعمال کا کوئی طریقہ کار رکھا ہوا تھا اور ایسے بگاڑ آ چکا تھا ان کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانیاں بانٹتا ہے، ہمیں رخصتیں دیتا ہے کہ یہ تمہارے استعمال کرنے کی چیزیں یا میاں بنانے کی چیز نہیں ہے، ان کو تم کسی طرح یوٹیلائز کرو اپنی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے. ان کی لیدر، ان کا ایک ایک چیز یوٹیلیٹی میں آنی چاہیے، اور اگر ان کو کھلا چھوڑ دو تو پھر یہ میڈ کاؤ بن جائے گی، پھر مار مار کے خود ہی جلا جلا کے پھینکو گی. اس طریقے سے اس کا معاملہ ہوگا. اب آپ اللہ دیکھیں، پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. سعد بن سعد کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ کی طرف سے گزرا، رسول اللہ کے پاس اس سے ایک آدمی بیٹھا تھا. آپ نے اس سے فرمایا آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا رسول اللہ یہ شخص شریف لوگوں میں سے قابل ہے، نکاح کا پیغام بھیجے تو پیغام قبول کرے، اگر سفارش کرے تو سفارش قبول. رسول اللہ نے یہ کلام سن کر خاموشی. اتنے میں ایک اور آدمی گزرا، رسول اللہ نے فرمایا اس کے متعلق تمہاری کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یہ تو ایک غریب مسلمان ہے، بس اس قابل کہیں نکاح کی درخواست بھیج تو قبول نہ ہو، سفارش کر تو سفارش نہ مانی جائے، اگر کچھ کہے تو اس کی بات نہ. رسول اللہ نے فرمایا یہ شخص ایسے ہے کہ جتنے لوگ زمین پر ہیں ان سب سے بہتر ہے. اب میں کہتی ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ برائی جتنی مرضی ہو جائے اور اچھائی تھوڑی بھی ہوگی نا تو وہ سب پہ بھاری ہو جائے گی، اور اگر وہ سب پہ بھاری کرنے والی چیزیں ایمان اور تقوی جس کو اللہ جانتا ہے. کہتے ہیں نا وہ آئے مجلس میں بیٹھے اور اس تقوی کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہی تقوی ہے کہ انسان کو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز سکھا دیتا ہے نا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے تھے. یہ ہے ہماری حقیقت اور یہ ہے ہماری ویلیو، اور جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے نا، اور ہم لمبی لمبی کہانیاں سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا سلسلہ ہوگا. اللہ تمہیں بتا دے گا، کس طرح سے بتا دے گا، کیا طریقہ کار ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے ہوئی. خدا کی قسم اس آیت کا مطلب رسول اللہ سے دریافت کیا، فرمایا اس کا آیت کا مطلب یہ ہے امر اور نہیں ترک کر کے بیٹھے رہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھلائی پر چلو، برائی سے باہم روکتے رہو، خود بھی بات رہو گے اور خدا تم سے راضی ہوگا. جب دیکھ لو کہ لوگ ہوا و ہوس کے بندے بن گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، دین پر ان سب کو ترجیح دینے والے ہیں، ہر شخص خود رائے پر آ گیا، اپنے خیال میں مست ہے، تو تم کو بھی کچھ کرنا ہے. کچھ کرنے میں تم مجبور نہ اپنے آپ کو سمجھو. ایسے وقت میں اپنی نفس کی اصلاح سب سے پہلے کرو اور پھر عوام کی فکر. اور یہ امر یقینی ہے تمہارے آگے مصائب کا زمانہ آئے گا، شدید مصائب آئیں گے. صبر رکھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگاروں کو مٹھی میں دبانا. نیک عمل کرنے کا ثواب ان 50 آدمیوں کے برابر ہوگا جنہوں نے اس جیسی نیکی کی ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا اجر ان میں سے 50 آدمیوں کے برابر. فرمایا تمہارے 50 آدمیوں کے برابر اس شخص کا اجر جو اس شر اور فتنے کے دور میں ہو جب کہ ایمان کو سنبھالنا ایسے جیسے مٹھی میں انگارے اٹھانا.
اور اس زمانے کے اندر اپنے نفس کی اصلاح سب سے پہلے کرنا، پناہ مانگنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، ہم سب کو وہ دعا مانگنی چاہیے. ان الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں تیرے، نستعینو، اللہ مدد کر، نستغفرہ، اللہ بخش دے، معاف کر دے. کس چیز سے معاف کر دے؟ من شرور انفسنا، اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے معاف کر دے. باہر کچھ برا نہیں، مجھے اپنے اندر سے پناہ دے دے، میرا تکبر ختم کر دے، میری شیخی ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ توجہ کرا دے تقویٰ کی طرف. مالک عاجزی دے دے، تواضع دے دے، جھکنے والا. جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہے نا، یہ جو پاس سے شخص گزرا ہے نا، کوئی اس کا ذکر بھی نہ کرے محفل میں، اس کو کوئی نکاح کے لیے لڑکی بھی نہ دے، اس کا معاملہ، لیکن مخلوق میں بڑا بھاری ہے، پوری مخلوق میں بھاری ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اندر ایمان کی قوت عطا فرما دے، وہ خیر دے دے جو اللہ کے سامنے ہم بھاری ہو جائیں. اللہ وہ الفاظ دے دے. تو کہتے ہیں یہ جو پوری سورہ المائدہ ہے نا، شیطان کے قدموں پہ چلنے سے بچا لے. وہ تو کہتے ہیں ریاکاری کرو. اب یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے سورہ المائدہ میں، یہ احکام شریعت چل رہے تھے نا، تھوڑا سا تقویٰ کا لیسن دینے کے بعد کیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کر رہا تو اس کے لیے شہادت کا نصاب ہے. تمہاری جماعت سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں گے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ لیے جائیں گے. وصیت کا قانون آ رہا ہے، اور وصیت کے قانون میں 2 معتبر گواہ چاہیے. اور اب تو اس کا ایسا لا ہے پکا کہ کورٹ کے سٹیمپ پیپر لینے پڑیں گے. سٹیمپ پیپر کی وہاں انٹری ہوگی کہ وصیت وہاں مؤثر کرائی جائے گی وصیت. اور وصیت سے ورڈ نکلے، اور اس کے اقرار اور اظہار اور گواہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس ورڈ کو. اقرار، اظہار اور گواہی. اور اگر میت میں جس شخص کے مال سپرد کیا جانے والا ہے تو وصی ہے، اور وصی ایسا شخص ہوتا ہے جو اس سے بھی اوپر ہو. وصی کا مسلمان کے لیے عادل ہونا، اور جیسے سفر میں ہے اور اگر حضر میں ہے تو یہ افضل ہے. اگر گھر میں ہے اسی سچویشن میں تو سب سے اونچا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ تم گواہ بنو اور سفر کی حالت ہے تو گواہ بننے سے رکنا نہیں چاہیے. اگر خیر کی چیز کا گواہ، اول مدعی سے گواہ لیے جاتے ہیں اور ضابطہ شرعی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر قسم لی جاتی ہے اور مقدمے کے اندر پورا نام لکھا جاتا ہے. یہی اب اسلامک لا اور قانون، گورنمنٹ لا بھی یہی ہے کہ کورٹ میں پیش ہونا پڑتا ہے، وصیت کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، اور وہاں بھی رجسٹر میں انٹری ہوتی ہے. جو گھر میں بیٹھا بیٹھا وصیت لکھ کے 2 گواہ لے کے بیٹھا رہے، وہ وصیت مؤثر نہیں ہوتی ہے. پلیز 1/3 اگر قرآن میں اس کا لا مل رہا ہے نا، تو اس کے لا کو پورا امپلیمنٹ کر کے، اگر میراث کے مقدمے وارث مدعا علیہ تو جن کو شرعن میراث پہنچتی ہے اس پر قسم آئے گی، خدا واحد متعدد وارث ہوں تو ان پر کوئی قسم نہ آئے گی. کہا جاتا ہے کہ اگر وارث ہوں کسی جائیداد کی اور پھر وہ اکثر سٹے لے لیتے ہیں اور کورٹ میں تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں اس وصیت کی بھی جو وصیت کی گئی ہو، تو باقی ان کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی اور 1/3 وصیت کا مال نکال لیا جائے گا، باقی شریعت کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد 2 گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور خدا کی قسم کھا کر کہیں ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی نسبت شہادت دینے والے ہوں، اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف کریں گے ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو، سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. استغفر اللہ. اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں. وصیت کرنے کا بہترین طریقہ بتا دیا گیا نا. سب سے پہلا کہ اہم ترین امور وصیت، اس کے متعلقات، اور وصیت کا بہترین طریقہ مسلمان اگر مرتے وقت اپنے مال وغیرہ حوالے کرے تو بہتر ہے 2 معتبر مسلمان گواہ جن کو لوگ مانے کہ دے آر ویری آنےسٹ، ان کی گواہی کے لیے ان کو کھڑا کر لے. اور پھر اور نمبر 2 کیٹیگری پہ آتا ہے کہ شہادت لو. شہادت سے مراد ظاہر کرنا، سچ کہنا، اپنی ذات کے خلاف بھی پڑے تو اس حق پوشی نہ کرنا اور اس کو کلیئرلی کہنا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے سنا تھا. اور پھر قسم کھا کے دیکھیں. کہتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں ایک بیک گراؤنڈ میں ایک قصہ ہے، اور بدیل نامی جو مسلمان تھا
اس وقت نصرانی تھا، بغرض تجارت ملک کے شام کی طرف گیا۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار پڑ گیا۔ اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی، اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی۔ مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی، کل سامان میری وارثوں کو پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کیا، مگر اس میں ایک قیمتی پیالہ چاندی کا جس پر سونے کا ملمہ یا نقش تھا نکال لیا۔ وارثوں نے جب فہرست دیکھی تو انہوں نے اوصیہ سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا بیمار معالجہ یا خرچ ہوا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا اور چند وارثوں کے پاس گواہ، ان دونوں نصرانی سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں سے کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز چھپائی ہے۔ آخری قسم پر ان کے فیصلہ حق میں کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے یہاں فروخت کیا تھا۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا، کیونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ مبادہ تکذیب کر دی کہ میت کے وارثوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا، اور پہلی صورت کے برعکس خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے۔ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی پیالہ میت کی ملکیت تھا۔ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے نکلے، چنانچہ جس قیمت پر انہیں فروخت کیا تھا 1000 درہم وارثوں کو دلائے گئے۔ اب وسیع گناہ میں جو ہو اپنی خیانت کی وجہ سے ایسا فیل کیا، موجب گناہ ہوا اور الزام خیانت کو اپنے اوپر جھوٹی قسم کھا لی اور ایسا دعوے دار بنا، تو اب یہاں دیکھیں کہ مسلمان کا خلاف کافر کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، یہ یاد رکھا جائے۔ باقی پھر سارا وہی قانون چلے گا اور آگے وہی ہوگا۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا فرمائی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تم گہوارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے، اب بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے آپ کو کتاب دی، حکمت، تورات، انجیل کی تعلیم دی۔ میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں بناتے اور اس میں پھونکتے اور حکم سے پرندہ بن جاتا۔ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتے، مردوں کو میرے حکم سے نکالتے۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچے تو منکر حق ہو کے یہ نشان جادوگری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور میں نے ہی ان سے تجھے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے قصے کا آغاز ہے اور ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے، اور یہ اللہ کا جو سوال ہوگا ایک نبی کو اگر نہیں بخش رہے اور ان کا سوال ہوگا کہ پیچھے یہ کیا معاملہ اور پھر ان کا کیا جواب ہوگا، نیکسٹ اس کی کنٹینیوشن میں انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے۔ یہاں وقت ختم ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ المائدہ آیت نمبر 109 آنورڈ، 109 آنورڈ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو خطاب ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا اس سورہ مبارکہ میں، اور خصوصی امتیازات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اس میں روح القدس سے نوازا جانا، پھر اللہ کا ایسا گہرا تعلق کہ مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دینے کی طاقت دینا، پرندہ مٹی کا بنا کے پھونک مارنا اور اس نے اڑنا، اور لیپرسی جیسے
کوڑ جیسے مرض سے جو ڈیزیز اسکن ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور اس کو ٹھیک کر دینا، اور پھر ایسے احسان یاد کرائیں کہ دیکھو آپ کی والدہ کے ساتھ ہم نے احسان کیا، اور پھر برہان اور نشانیاں اور کس طریقے سے ہم نے تقویت اور تسکین دی اور آپ کو بلندی عطا فرمائی۔ لیکن ایسا آتا ہے کہ سورہ المائدہ جو نام ہے سورہ مبارکہ کا بیسڈ ہے، اس میں جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اتنا حواریوں نے تنگ کیا، اتنا لوگوں نے تنگ کیا کہ اگر ایسا ہے تو تمہارا معجزہ یہ ہونا چاہیے۔ ہر روز نیا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک اور معجزہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آسمان سے دسترخوان اترواؤ ہمارے لیے۔ کہتے ہیں کہ حسیسہ نے کہا کہ جب معجزہ آ جائے نا اور اس کے بعد ٹھیک نہ ہو، پھر بہت بڑا اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دسترخوان اترا، دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک نے کہا کہ 3 چیزیں تھی، جیسے من، سلوا اور سویٹ نمکین اور پانی، 3 چیزیں تھی اس میں، اور مچھلی بھی تھی اس کے اندر نا، اور بڑا ہی، اور لوگوں کو کہا کہ تم سنبھال کے نہ رکھنا۔ لوگوں نے سنبھالنا شروع کیا اللہ کا عذاب، اور پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ لوگوں نے اس دسترخوان کو کھولا ہی نہیں، اور آسمان کی طرف وہ دوبارہ اٹھ گیا۔ وہ اتنا ڈر گئے کہ عیسیٰ ہم نہیں اس کو کھولتے، ہم نہیں اس کو دیکھتے۔ روح القدس سے جو تعلق اور اثرات تھے، سورہ البقرہ میں اس کی مثال عالم رواح میں کہا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی کہ مریض پر اس طرح سے ہاتھ لگاتے اور ایسی حرکت پیدا ہو جاتی تھی ان کے اندر جیسے کہ بجلی دوڑ اٹھی ہو نا، اور ایسا اللہ تعالیٰ جس کو پاور دینا چاہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شکوہ کر کے کہتے ہیں کہ پیچھے یہ انہوں نے کیا کیا، تمہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ جب ان سے کویسچن کیا جائے گا، سوال، تو ان کے ایک روح سے خون گرے گا، اور کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں جواب دوں، لیکن جب میں آ گیا تو اس کے بعد میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد ہے جب حواریوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے خدا سے کہا خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہم کو رزق دے اور بہترین رزق عطا فرما۔ آیت نمبر 114 رزق کی برکت کے لیے بڑی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوں۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب دیں گے، عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ بات کہتا جس کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ ضرور جانتے۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کا راز جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا، یہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ بس اس وقت تک میں ان کا نگران تھا جب ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کریں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی نفع دے گی، اور ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے۔ بس یہ بڑی کامیابی ہے زمین و آسمان میں تمام موجودات کی بادشاہی اللہ کے لیے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نعمت کا شکریہ، دسترخوان کا آ جانا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کھایا اور آخری لوگ بھی کھائیں گے، یعنی خوان بابرکت جس کے لیے کافی اور دل سے آخر تک سب لوگ سے کھائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس خوان کے ساتھ کیا کیا، اور اس مائدہ کا قصہ کیا تھا؟ حواریوں نے کہا ہم غذا کے محتاج ہو گئے، ہم کھانے کے لیے چاہیے، جب ہم آسمان سے اترتا مائدہ دیکھیں تو ہم پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے۔ حسیسہ نے دعا مانگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اور کیونکہ اجر اسی کو ملتا ہے جس نے خود بھی عمل کیا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کہ 3 دن روزے رکھے۔ پھر کہا خیر کی تعلیم دینے والے عیسیٰ، تم نے کہا تھا کہ عمل کرنے والوں کو اجر ملے گا، 3 روزے رکھنے کے بعد ہم نے ایسا کیا، اور 3 دن ہم کسی کی نوکری کرتے تو ہم کو روزی مل جاتی۔ اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے کہا قیامت کے روز شدید ترین عذاب جن پر ہوگا یہ 3 ہیں، منافق لوگ، مائدہ اترنے کے بعد بھی کفر کرنے والے، اور فرعون کی امت والے۔
حضرت اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں مائدہ میں 7 مچھلیاں 7 روٹیاں تھیں، لوگوں نے کھایا، کل کے لیے اٹھا رکھا، چنانچہ مائدہ کل کے لیے اٹھا کے سنبھال لیا، تو چنانچہ مائدہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی دعا، اور کہتے ہیں کہ جس کا حضرت عیسیٰ نے دعا مانگنی شروع کی، قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، اپنے قدم جوڑ لیے، ٹخنوں سے ٹخنے، انگلیاں سیدھی رکھی، سیدھے ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیے، سر جھکا لیا، نظریں نیچے، رخسار سے آنسو بہے، داڑھی آنسوں سے تر ہوگی، اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اور پھر کہا کہ لوگ اسے اوپر سے اترتا دیکھتے تو خوش ہونا شروع ہو گئے، حواریوں کے سامنے آ کے اٹک گیا، اس کی خوشبو پھوٹ پڑی اور خوشبو سونگھنے میں نہ آتی۔ حضرت عیسیٰ ان کے حواری سجدہ شکر میں گر گئے، اپنے نفس سے سب سے زیادہ مطمئن اور امتحان خداوندی میں سب سے زیادہ نڈر۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ناگواری تھی اور خوان اترنے کی جو کیفیت ہے وہ انتہائی خوبصورت حدیث میں نریٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کفر کرنے والا اس کے لیے بھی عذاب کر دیا گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور اس کے بعد امت محمدی پر خصوصی مہربانی، رسول اللہ نے ایک دن تشریف لائے، پھر سجدے میں گر پڑے اتنی دیر تک کہ گویا روحی پرواز نہ کر جائے، لوگوں نے کہا نعوذ باللہ۔ پھر جب سر اٹھایا تو فرمایا میرے رب نے امت کے بارے میں مجھے مشورہ دیا ہے۔ میں نے کہا اے رب یہ تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، اور پھر میں نے یہی کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معاملے میں تمہیں خوش کر کے رکھ دوں گا، میں رسوا نہ کروں گا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے کہا تیرے بندے ہیں، تو معاف کرے تو ٹھیک، تو گناہ دے تو دانا اور بینا ہے، بس بہتر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کہا، یہ خصوصی مہربانی ہے، سجدے میں گر کے بھی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی، اور پھر ہمیشہ جب کوئی موقع ہوا یا رب امتی یا رب امتی، اور جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا سر اٹھائیں، ان کو ان کی امت کے معاملے میں خوش کر کے رکھ دیں گے نا۔ اور لیکن اس میں جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ توحید ونس آف اللہ، شرک نہیں کیا تو ہر قسم کی معافی ہو جائے گی نا۔ امت محمد کے لیے بشارت کیسے، عرض کیا رسول اللہ نے کہ میرے ماں باپ قربان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رب راضی ہو گیا، صحابہ کو دنیا میں یہ اللہ نے میڈلز دے دیے تھے۔ آپ نے عرض کیا نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کی ایک آیت بار بار پڑھی، بار بار ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس پر غصہ کرتے، فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ راوی نے پوچھا کیا جواب ملا اور کیا ہوا؟ یہ بہت لوگ نماز چھوڑیں گے، عرض کیا اس کی بشارت لوگوں کو نہ دوں، فرمایا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ پیغام آپ لوگوں کو بھیج دیں تو وہ عبادت کو چھوڑ کر اب بھروسہ کرنے لگیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا لیں گے۔ ابن کثیر کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے ایک مرتبہ پوری رات ایک آیت پڑھی اور دعا کی اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش کر دے۔ مستجاب الدعا تھے اور دعا تو ان کی رد نہیں ہوتی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رضو ان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے تو یہ وہ ہیں جنہوں نے رضائے الہی والے کام کیے، جو ان کے رب کو پسند تھا نا وہ انہوں نے کیا، اور یہ وہ مطلوب چیز ہے جو جنت کے محل تک لے جانے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اس روز رب کریم جلوہ افروز ہوگا، فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہیں دینے پر آج آمادہ ہوں۔ لوگ اس کی رضامندی مانگے، فرمایا میری رضامندی نے تمہیں میرے گھر اتارا ہے، مانگو کچھ اور مانگو، اور فرمایا گواہ رہو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے کیونکہ محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے کامل ثواب، اور اہل جنت خوش ہوں گے ان کی رضامندی والے کام اور صحیح میں مشکور رہے تھے۔ اب ہر وفادار کو اس کی وفا کے بدلے میں شہنشاہ مطلق عظمت اور جلالت کے مطابق محل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عطا فرمائے، اپنے رب کی رضا والے کام عطا فرمائے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے دے، ہمارے عقیدے کے بگاڑ سے ہمیں بچا لے۔ جیسے میں صبح کوئی تفسیر سن رہی تو اس میں تھا کہ آیت کا آیت سے ربط ہے، سورت کا سورت سے ربط ہے، پارے کا پارے سے ربط ہے، تو مجھے یہ سورہ المائدہ سورہ انعام کے ربط میں یہ آتا ہے کہ جب سورہ انعام کا نزول ہونے والا تھا تو کہا جاتا ہے کہ آسمان سفید ہو گیا اور ایسی تسبیح سنی فرشتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے اونچی اونچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ اتنے حیران ہوئے کہ انہوں نے کہا کیا آج کس چیز کا نزول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا آج کس چیز کا نزول ہے کہ اتنی روشنی اور اتنا نور آسمانوں پہ، کیا کہ انہوں نے کہا سورہ الانعام کا نزول ہے، اور سورہ الانعام وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی محفل سجے گی
پردے ہٹیں گے ایک ایک کر کے 70 پردے، اور ان پردوں کے ڈسکرپشن میں آتا ہے کہ رضوان ہوگا اس فرشتے کا نام، جیسے جبرائیل ہے، اس طرح وہ پردے درمیان میں سے ہٹائے گا، اور اللہ دلوں اور آنکھوں کو خاص طاقت دے گا کہ رب کا دیدار ہو سکے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ حمد کروائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان سنائیں گے۔ یا اللہ دیکھا ابھی تو تم نے کچھ سنا ہی نہیں، اب تمہیں تمہارا رب سورہ الانعام سنائے گا، ایسی سورہ مبارکہ کہ جس کی تم نے دنیا میں تصدیق کی تھی۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، پھر ایک دوسری مدت، پھر بھی اس کے ہاں جو طے شدہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ وہ دلالت والی آیات ہیں جو دلیل دیتی ہیں یہ صورتیں کہ ایک آخرت ہے، یہ عقیدہ درست کرنے والی صورتیں ہیں، اور ایسا عقیدہ درست کرنے والی تعریف اس رب کی زمین و آسمان میں جس نے انسان کو تاریکیوں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے گیا، جس کے پاس دعوت حق ہے اور اپنے رب کو ماننے والے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایک ذرہ سے کل نطفے سے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا، اور وہ ایک پیٹ کے اندر 9 ماہ کی مدت رہنے کے بعد زمین پہ رہا، پھر وہ قبر کی طرح کا پیٹ ہوگا، پھر اس مدت کو پورا کر کے پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، جس کو بار بار وہ سورۃ یاسین میں بھی ڈکلیئر کر کے کہتا ہے کہ دیکھو حساب ہوگا، اس صراط مستقیم کے راستے پہ چلو، اس مالک یوم الدین میں تمہیں جو ہر نعمت کا جواب دینا ہوگا، وقت، مال، جوانی، اولاد، پیسہ، ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ ایسی سورہ مبارکہ تھی کہ اونٹنی دب گئی، آسمان روشن ہو گیا، اور خدا کے متعلق کافر قوموں کے جو تصورات تھے وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، جو کفر کرنے والا ہے وہ اندھیروں میں، ظلمات میں۔ پھر تخلیق انسانی بتائی گئی، اور پھر تخلیق انسانی میں نا انسان کا جو کہتے ہیں کہ جنت سے لے کے کچھ مٹی اس کو گوندا گیا، پھر آدم کو بنایا گیا، پھر آدم کے اندر روح پھونکی گئی، اور یہ انسان کی تخلیق ہے۔ جب تم کچھ نہ تھے ہم نے تمہیں بنا دیا، اور کیسے کھڑا کر دیا نا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی، انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اس سے انہوں نے جھٹلایا۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ نبی ہے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں عنقریب اس کے متعلق خبر پا لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، ان زمانے میں ان کا دور دورہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں آج ہی ہمیں کچھ ملا ہے، ان کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، اس سے بھی بڑی چیز ان کے پاس تھی، اور ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہائیں، مگر انہوں نے کفران نعمت کیا، آخر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں تباہ کر کے رکھ دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوم اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں خیر لینے والا بنا دے، ہر گھر سے اسلام کا کنٹریبیوشن سٹارٹ ہو جائے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے کہ زندگی مختصر سی ہے، اس کو ہم کسی بھی طرح اللہ کے ہاں بیچ لیں اور جنت خرید لیں، ہماری اولادیں اس کام میں لگ جائیں، ہم اس کام میں لگ جائیں، کیونکہ پچھلی قوموں نے پاک عیاشی کر کے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے عیاش لوگ۔ دنیا میں اللہ کی پہچان کرانے آئے ہیں، دنیا میں اس زمین کو نور پھیلانے آئے ہیں، اور اگر ہماری ویسے جہالت کے اندھیرے اور تماشے اور راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا ہو تو پھر سوچیں ہم امت محمدی کے کس طرح کے فرد ہیں۔ ایسی بشارت پیچھے ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بخشش کی دعا کی ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے تو اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی انہوں نے حق کا انکار کرنا تھا۔ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے اتارتے، انسانی شکل میں اتارتے، اس طرح انہیں اس شعبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر جس کا وہ مذاق اڑاتے، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کدھر ہے فرعون، کدھر ہے عاد، کدھر ہے سمود، کدھر ہے لوط کی قوم، کدھر ہے نوح کی قوم۔ کیسے اللہ نے عبرت کے لیے دکھایا زمین پہ کہ یہ جو نافرمان تھے دیکھو ان کا انجام ہم نے کیا کیا ہے۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے،
کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے رحم و کرم کو شیوا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے نافرمانی اور سرکشیوں میں تمہیں پکڑتا نہیں ہے، قیامت کے روز تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی میں مبتلا کر لیا وہ اسے مانتے نہیں۔ اللہ، میں کہتی ہوں یا اللہ ہی سب کو ہدایت دے دے، سب کو ایمان دے دے۔ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت سامنے ہے، صداقت سامنے ہے، سچائی سامنے ہے، ہر شخص کے پاس دو معیار ہے، یا حق پہ چل رہے ہیں یا شر پہ چل رہے ہیں، اور زمین آسمان ہر چیز میں رب موجود ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اب ہمیں اللہ نے خیر القرون اور کرن بتایا۔ رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون یعنی جماعتوں میں سے سب سے بہترین لوگ جو ہمارے ہم اثر ہیں۔ کرن کے معنی ہے حصہ 40 سال کا یا 10 سال کا یا 20 سال کا، اور اتنی ٹاپ لیول کا بیسٹ کیٹیگری کے لوگ۔ کیا ہم ان کے فٹ پرنٹس پہ چلنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم بے وقوفی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ہلاکت کی دعوت دینے والے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیج بھی دیں نا تو پھر بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں حضور روایت کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتوں میں سے جن میں سے ایک نیچے اتار کر جن اور بشر چوپائے کیڑے مکوڑوں میں تقسیم کی، اس لیے باہم محبت ہے، اور اسی وجہ سے ماں اور وحشی جانور بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں اور قیامت کے دن بندوں کو اسے سرفراز فرمائے گا۔ رب نے رحم و کرم کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے، اور نافرمانی اور سرکشیوں پہ تمہیں پکڑتا نہیں ہے نا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت عام ہے، کافروں کی محرومی کا سبب رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ایسا بھاگے جیسے وحشی اونٹ اپنے گھر والوں سے بھاگتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت، بادشاہت ہر جگہ میں موجود ہے۔ کیسے رات کے اندھیروں اور دن کے اجالوں میں جو کچھ ٹھہرا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق اور روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، پھر بھی ہم کسی کو اور کو بناتے اور ہم پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو بھی نہیں مانتے۔ اور کہو مجھے تو حکم دیا گیا سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی کہ شرک نہ کروں، بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن کی جس میں مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا نہیں جو اسے نقصان سے بچا سکے، اگر تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، دانا اور باخبر ہے۔ یہاں پہ اللہ کی حکومت، بادشاہت، اگر عذاب آ جائے، امتحان آ جائے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا سواری پر تھے، مجھے اپنے پیچھے ردیف بنا، کچھ دور چلنے کے بعد متوجہ ہو کر اے لڑکے، میں نے عرض کیا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو اس حال میں کہ اپنے سامنے پاؤ گے تم امن اور عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ کو پہچانو، تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تمہیں پہچانے گا۔ جب تم سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے کرنا، جب مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ جو کچھ دنیا میں ہے کل میں تقدیر میں اس کو لکھا جا چکا، کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کرنا۔ اگر ساری مخلوقات مل کر کوشش کرے نفع پہنچا دیں جو اللہ سے تمہارے حصے میں لکھا ہے تو ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، اور سب مل کر کوشش کریں کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں تمہاری قسمت میں ہی ہرگز کسی پر قدرت نہ پائیں گے۔ اگر تم کر سکتے ہو تو یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو، ایسا ضرور کر لو۔ اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنے خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، بڑی خیر و برکت ہے۔ اور خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراغی۔ بڑی خوبصورت یہ بات ہے، مصیبت کے ساتھ راحت، تنگی کے ساتھ فراغی۔ اور ترمذی، مسند احمد، صحیح حدیث کے درجے پہ سارا معاملہ یہی ہے، مخلوق سے کوئی حاجت مانگنی نہیں چاہیے، مخلوق سے کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے، صرف ڈائریکٹ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ مشکل کے وقت، خوشی کے وقت
اینی ٹائم اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان دے دے، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہم کبھی اپنے رب سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ اس نے تو رحمت کو اپنا شیوا بنایا، اس نے تو بخشش کو اپنا شیوا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں بڑے خوفناک دن سے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے، تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کروں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارو؟ کہو میں اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ہے، اس شرک سے قطعی بیزاری ہو جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ کوئی اشتباہ پیش نہ آئے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا وہ اسے نہیں مانتے۔ استغفر اللہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے، یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ جس روز ان سب کو اکٹھا کریں گے، مشرکوں سے پوچھیں گے وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم خدا سمجھتے تھے، اور اس کے سوائے کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے، جھوٹا بیان دیں گے۔ اے ہمارے آقا تیری قسم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے آپ کے لیے جھوٹ گھڑیں گے، وہاں ان کے سارے بناٹی معبود گم ہو کر رہ جائیں۔ کیا کیا گم ہو جائے گا؟ سورہ الاعراف میں آتا نا کیا کیا گم ہوگا، آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہاں ہے تمہارا مال، کہاں ہے تمہارا اسباب، کہاں ہے تمہاری فیکٹری، کہاں ہے تمہارے جتھے جس کا تمہیں اتنا زوم تھا؟ سب پیچھے رہ گیا، اللہ کچھ بھی ساتھ نہیں آیا، ساتھ تو صرف نیکی جانی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر اس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ سورہ الانعام کی کنٹینویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون فطرت بتا رہے ہیں اور اللہ کی نشانیاں، اور اس نشانیوں میں سے سب سے پہلے اپنے نفس میں سے نشانیاں تلاش کرنا، پھر کائنات میں سے، پھر پیغمبروں کے ذریعے جو کتاب آسمانی کا نزول ہوا اس میں اللہ کی جو حقائق ہیں اس کی طرف رہنمائی، اور حقیقی شہادت کے بغیر بھی کسی علم، کسی مشاہدے، کسی تجربے کے بغیر بھی انسان اگر دیکھے تو الوہیت کی صفات جو ہیں کہ رب کس طرح سے کہاں کہاں پایا جاتا ہے اور کس چیز کا مستحق ہے سے کہاں، اور یہاں پہ جس چیز کی نیگیشن کی گئی ہے کہ اس کے درجے پہ تم دوسری چیزوں کو لے آتے ہو اور حقیقت میں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کہیں تم غیر اللہ کے نام سے کچھ کرتے ہو، یہ قانون فطرت کے خلاف چیزیں ہیں، تم اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہو جو اللہ نے نہیں کری، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں وارن کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو نتائج رونما ہوں گے اس کے تحت پھر جو ہوگا ہٹ دھرمی، منکرین حق، اور پھر اس کا اتنا تکبر اور اس کے بعد تعصب، اور یہ ایسی چیزوں کا فطری نتیجہ ہے کہ انسان ضد پر جب اترتا ہے تو صداقت پسندانہ رویہ نہیں ہوتا، وہ ایک فولس پیراڈائز میں رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور نادان لوگ عموماً یہ قاعدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص حق کی طرف دعوت دے اور سچی اور حق کی بات کہنے والا ہو اس کے بارے میں ہی ایسی رائے قائم کرے کہ لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ جو حق کی بات کہتا ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاؤں، تمہیں تمہارے رب کے ساتھ کنیکٹ کروں، وہ اپنے ساتھ کبھی کنیکٹ نہیں کرتا۔ اور دیکھیں کہ ان لوگوں کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں نا،
وہ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور ان کی جو بد اخلاقیاں بتائی گئی ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف اشارے بازی کرنا، کانا پھوسی کرنا، اور اس کے بعد سیکنڈلی جو بات آتی ہے ایسا تعصب، ایسی ہٹ دھرمی کے اخلاقی طور پر جب قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو آنکھوں آنکھوں میں باتیں کر کے دوسرے کو امبیرس کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں مجلس کے آداب کے اگینسٹ جاتی ہیں، اور یہ منافقین کی حال یہ ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان سب گناہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جن کی وجہ سے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے۔ کس وجہ سے گرانی ڈال دی گئی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا، وہ ساری